السلام علیکم مسلم فلاسفرز ہم کور کر رہے ہیں جس میں سے آج ہم ڈسکس کریں گے ابن خلدون کو۔ ابن خلدون کا پورا نام تھا ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون۔ He was born in Tunisia, یا Tunis in 1332 and he was died in Egypt in 1406. He was a Tunisian Arab scholar of Islam, social scientist, philosopher, and historian. And he was uh, declared as the founder of modern discipline of history, sociology, economics, and demography. Machiavelli, جو کہ 19th century European scholar تھے, he widely acknowledged him and the significance of his works, and he also considered Ibn Khaldun to be one of the greatest philosophers of Middle Ages. ان کی جو سب سے بیسٹ بک تھی وہ مقدمہ تھی جس کو انٹروڈکشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کو 17th سینچری میں ہی یہ بک پبلش ہوئی تھی۔ آٹومن امپائر کے ڈکلائن کے بارے میں اس کی تھیریز جو ہیں یوز ہوئی تھی، بیکاز مقدمہ میں سب سے فیمس جو ان کی تھیری ہے وہ ہے اصابیہ، سوشل چینج کی، ٹھیک ہے۔ تو آٹومن امپائر کا جب ڈکلائن ہوا تو اس کو یوز کر کے، اس کی تھیریز کو یوز کر کے اس کا ڈکلائن کا ریزن جانا گیا، گروتھ اور ڈکلائن کیسے ہوا، یہ مقدمہ کے تھیری سے یا اصابیہ کی تھیری سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ابن خلدون جو ہیں وہ امپیریکل تھاٹ کو ایمفسائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انالیسس کو، امپیریکل تھاٹ کو وہ ایمفسائز کرتے ہیں اوور نارمیٹیو تھاٹ۔ جو ہم انڈکٹیو تھاٹ یا جو ہم اپنے سینسز سے، لائک جو ہم نارمل چیزوں سے ایکسپیرئنس گین کرتے ہیں، اس کے اوپر وہ ایکسپیریمنٹ کو زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ سوشل سائنسز میں ان کے 3 کنٹریبیوشن ہیں۔ ایک تو یہ کہ امپورٹنس آف امپیریکل فیکٹس، انہوں نے بتایا کہ کسی چیز کے امپیریکل فیکٹس کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے تھیری ڈیولپ کی، تھیری آف چینج، اس کو ڈیولپ کیا، اینڈ دین بتایا آئیڈینٹیکل ٹرائبل سولیڈیرٹی ایز دا ڈرائیور آف چینج۔ اب مقدمہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے یا جو ان کا کام ہے، اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے میجر ورکس کیا ہیں، میجر تھیمز کیا ہیں اس کام کی، مقدمہ کی۔ تو انالیسز انہوں نے کیا ہسٹوریکل ایونٹس کا، ٹھیک ہے، پاسٹ میں کیا چلتا رہا ہے اس کو انالائز کیا ہے۔ پھر انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا سائیکولوجیکل، اکنامک، انوائرمنٹل اینڈ سوشل فیکٹس کو، جو کہ ہیومن سوسائٹی کو یا ہیومن سویلائزیشن کی ایڈوانسمنٹ کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیسے ہیومن سویلائزیشن ایڈوانس ہوئی ہے ود رسپیکٹ ٹو سائیکولوجیکل، اکنامیکل، انوائرمنٹل اینڈ سوشل فیکٹس یا امپیکٹس۔ پھر اصابیہ ان کی بہت فیمس تھیری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے ڈسکس کیا رائز اینڈ فال آف ہیومن سویلائزیشن۔ پھر انہوں نے کنٹریبیوشن ٹو ہسٹری، ہسٹری میں کنٹریبیوشن کیا ہے، ارلی انٹرپریٹیشن ان پولیٹیکل۔ اب انہوں نے کہا کہ جو ہسٹری میں کنٹریبیوشن ہے نا، وہ کیا ہے کہ پولیٹیکل کانٹیکسٹ کے، اسے کیا کہتے ہیں کہ پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں جو ہے نا ارلیئر انٹرپریٹیشنز ہوئی ہیں۔ کس طرح کہ جو بھی ارلیئر رائٹنگز ہوئی ہیں، پرانی جو لکھائی ہوئی ہے، وہ پولیٹیکل فریم ورک میں ہوئی ہے، لائک کسی بڑے کنگ یا جو بھی امپائر تھے، ایمپررس تھے، ٹھیک ہے، ان کے انڈر رہ کے جو لوگوں نے رائٹنگز کی ہیں وہ ان کے دباؤ میں آ کے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے پولیٹیکل ہسٹری کو بھی انٹرپریٹ کیا ہے، پریویس کیا رائٹنگز تھیں، پریویس کیا کام ہوا اور اب کے بارے میں کیا ہے، اور اس چیز کو دیکھا کہ پہلے کیا چیزیں ہو رہی تھیں، اب کیا ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہی رائز اینڈ فال کس طرح ہے، پولیٹیکل ہسٹریز کیا ہیں۔ ہسٹری میں ان کا ایکچولی میں بہت کام ہے، ہسٹری کو انہوں نے آگے بتایا بھی ہے کہ آپ ہسٹری میں کس طرح کی ریسرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتاب الابرار میں انہوں نے ہسٹری پہ بات کی ہے، عربک ہسٹری ہو گئی، جو کنٹمپریری مسلم رولرز تھے ان کے ہسٹری کے بارے میں بات کی ہے، یورپین کنٹمپریری یورپین رولرز کا بتایا ہے، پھر اینشین ہسٹری کی بات کی ہے، عربس کی، جیوز کی، گریکس کی، رومنس کی، پرشینس کی، ان کے پروز اینڈ کونس، ڈفرینسز کیا ہیں، کیسے اتار چڑھاؤ آیا ہے ان
قوموں میں، یہ سب انہوں نے اس کتاب میں ڈسکس کیا ہے. ہسٹری کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہسٹری بہت ایک انڈر ریٹڈ سبجیکٹ رہی ہے. ایکسکیوز می. سو ہی واز دا ون ہو ڈسکورڈ ہسٹری لائک ادر سائنسز. جس طرح ہم فلاسفی کو ڈسکس کرتے ہیں، جس طرح ہم باقی سبجیکٹس کو، سائنسز کو ڈسکس کرتے ہیں، اسی طرح انہوں نے ہسٹری کو بھی لے کے چلے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہسٹری کو بھی ریسرچ کی ضرورت ہے. ہی ٹرمز اس ہسٹری کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی اٹ از اے سائنس آف سرکمسٹانسز اینڈ ایونٹس اینڈ اٹس کازز آر پروفاؤنڈ. Thus, it's an ancient original part of wisdom and deserves to be one of its sciences. کیونکہ ہسٹری میں ہمیں بہت سارے ایونٹس اور سرکمسٹانسز اور کازز پتہ لگتے ہیں. ہمیں اپنے انسسٹرس کی لائف اسٹائل پتہ لگتا ہے، پولیٹیکل انسائٹ ملتی ہے، ہمیں بہت سارا نالج ملتا ہے ہسٹری سے. سو ہسٹری کو بھی ہمیں ایک طرح سے سائنس ڈیل کرنا چاہیے. It's an art of valuable doctrine. He also informs us about bygone nation in the context of their habits. گزر جانے والی قوموں کے بارے میں ہمیں ہسٹری یا تاریخ بتاتی ہے. ٹھیک ہے، ہسٹری کے اسی لیے انہوں نے زیادہ ہی از نون ایز ہسٹورین. یہ فلاسفر سے زیادہ ہسٹورین ہیں. سو یہ جس ہم بات کرتے ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم رسول یا نبیوں کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو پیغمبروں کی جو لائف ہے وہ ہسٹری ہے نا. اگر ہم پیغمبروں کی ہسٹری پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، تو وہ کس کانٹیکس میں پڑھتے ہیں؟ ان کی زندگی کے بارے میں، دیئر لائفز، ان کا رہن سہن کس طرح تھا، اخلاق کس طرح تھا. ٹھیک ہے، لائف اسٹائل ہمیں پتہ لگتا ہے. لیکن جب ہم کنگز کو پڑھتے ہیں، امپائرس کو پڑھتے ہیں، ایمپررس کو پڑھتے ہیں، تو وہ کس کانٹیکس میں پڑھتے ہیں؟ وہ ہم اسٹیٹس اور پولیٹکس کے کانٹیکس میں پڑھتے ہیں کہ ان کے دنیا ملک چلانے کا، ریاست چلانے کا کیا طریقہ تھا، سیاست چلانے کا کیا طریقہ تھا، ان کی سیاسی سرگرمیاں کیا تھیں. سو ہی بلیوز ٹرو ہسٹری ایگزسٹ ٹو ٹیل اس اباؤٹ ہیومن سوشل لائف. ہمیں دنیا کے انوائرمنٹ کے بارے میں پتہ لگتا ہے، نیچر پتہ لگتی ہے، مختلف ہمیں ایونٹس پتہ لگتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کے نا دو کانٹیکٹس ہیں. ایک تو ہسٹری کے بارے میں، فلاسفی آف ہسٹری، کہ انہوں نے ہسٹری کو کس طرح سے ڈسکرائب کیا اور کیا باتیں کی. اور دوسرا ان کا آ جاتا ہے سوشل یا سوسائٹل چینج یا سوشل چینج تھیری جو ہے، اسابیہ. پولیٹیکل سائنس میں ہمارے پاس اسابیہ کا کانسیپٹ آتا ہے، کوشچن آتا ہے. اور جب ہم فلاسفی میں پڑھتے ہیں تو فلاسفی میں ہمارے پاس بھی اسابیہ آ سکتے، سوسائٹی کا چینج آ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ہسٹری پہ بھی کوشچن آئے. پہلے ہم اسابیہ کر لیتے ہیں. ہسٹری میں آپ کو مور لیس بتا چکے ہیں، باقی ان کے کیا میتھڈز ہیں وہ پھر ہم آگے چل کے پڑھیں گے. پہلے ہم اسابیہ کو کور کر لیتے ہیں. اسابیہ کیا ہوتا ہے نا؟ اسابیہ ہے ایک سوشل سولیڈیرٹی ہے، انٹیگریشن ہے، سوشل کوہیشن ہے، قوموں کا یا سوسائٹی کا، معاشرے کا جڑنا. یہ اسابیہ ہے. اسابیہ فورسز us to unite people with one another. اسابیہ کیا ہے نا؟ اسابیہ ایک وہ بائنڈنگ فورس ہے جو ٹرائبس کو، جو کمیونٹیز کو، جو سوسائٹیز کو، یا جو لوگوں کو آپس میں جوڑ کے رکھتی ہے، گروپس آف پیپل کو آپس میں جوڑ کے رکھتی ہے. اس کو ہم اسابیہ کہتے ہیں. It is important for economic, intellectual and political development. Tribes were successful. کیوں؟ کیونکہ ان میں ہائیسٹ اسابیہ تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ مین جو ہے نا وہ ایک اینیمل ہے، لیکن اس میں کیا چیزیں ہیں جو اس کو ہیومن بناتی ہیں؟ اس میں اس کا اسابیہ جو ہے وہ اس کو ہیومن یا اشرف المخلوقات بناتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو انسانی درجہ دیتا ہے کہ ایک دوسرے کو آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹڈ رہنا ہے، آپ نے اپنے معاشرے کو بہتر بنانا ہے. یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اسابیہ کی کے کانٹیکس میں آتی ہیں. اور یہ انسان کو ہی یہ عقل اور شعور ہے کہ وہ اپنے ٹرائبس کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے. ابن خلدون یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ٹرائبس جو ہیں وہ اسابیہ سے ڈیویٹ کرتے ہیں، the more is the element of deviance، تو اتنا ہی اسابیہ ان میں کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، he was also of the view that man is an animal but he becomes human with the cooperation of all social elements that
that become a source of satisfaction of needs. अब methodology क्या है? He explained the method of logic and science. He also gave his research based on the findings that there is a close relationship between history, political, and social events, and they work on the basis of cause and effect relationship. एक चीज़ होती है तो उसके असर में ही दूसरी चीज़ असरअंदाज होती है. फिर थेरी उन्होंने बताई रूरल एंड अर्बन सोसाइटी की. ही डिस्क्राइब सम ऑफ characters of human societies over the animal societies and the need of supreme governor for them. एनिमल्स में तो आपको किसी भी गवर्नर की ज़रूरत नहीं है ना, कोई बंदा नहीं है जो आपको, या किंग नहीं है जो आपको डील कर रहा है, या आपको एक ज़रूरत है रूलर की. लेकिन ह्यूमंस के लिए हमें एक रूलर की ज़रूरत होती है, एक सुप्रीम अथॉरिटी की हमें ज़रूरत होती है. सो उन्होंने रूरल को बोल दिया है बदांक, एंड अर्बन सोसाइटी को ना हरदा का नाम दिया है. और उन्होंने कहा है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग असाबिया होता है ह्यूमन सोसाइटीज़ में. ठीक है. देन सोसाइटी को उन्होंने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी मुशाबहत दी है. क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? वो ऑर्गेनिज्म या लिविंग बॉडी कि उसमें हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं. ठीक है. तो अब सोसाइटी एक ह्यूमन और लिविंग बॉडी की तरह है, ये ऑर्गेनिज्म की तरह है कि उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो डिफरेंट पार्ट्स हैं. अब क्या है कि अगर ऑर्गेनिज्म में किसी भी एक जगह पे दर्द होता है तो दर्द पूरी बॉडी को महसूस होता है, हर पार्ट में. या आप कह लें कि इट्स लाइक अ ह्यूमन बॉडी. अगर जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा है, अगर उंगली में दर्द हो रहा है, उंगली के पोरे में दर्द हो रहा है, तो वो पोर में जो दर्द हो रहा है, वो जो एक छोटे से पार्ट में दर्द हो रहा है, उसका एहसास जो है ना वो पूरे जिस्म को होता है, पूरा जिस्म बीमार महसूस होता है. या कभी आपके दांत में दर्द होता है, तो दांत क्या एक छोटा सा पार्ट है ना आपकी बॉडी का, लेकिन क्या है कि आपको पूरी बॉडी में पेन महसूस हो रहा है, आपको बुखार हो जाता है, आप अच्छा फील नहीं करते. सो इट्स लाइक अ सोसाइटी कि आप एक सोसाइटी में किसी एक बंदे को या माशरे को कुछ बिगाड़ है तो उसका असर पूरी माशरे पर होता है. सो इट्स लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. फिर सोशल चेंज की वो बात करते हैं. सोशल चेंज, अब ये असाबिया का मेन पार्ट है. ठीक है. और यहाँ पे वो बात करते हैं कि वो सोसाइटीज़ जो असाबिया को लूज़ कर देती हैं वो एक चेंज में जाती ही जाती हैं. दे अंडरगो सम चेंजेस. ये चेंज क्या है? ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें कुछ एक फिक्स स्टेजेस हैं. हर स्टेज जो है वो 40 ईयर्स की है, और टोटल जो है 6 स्टेजेस हो गई, और 6 में आपको क्या 120 ईयर्स लग जाते हैं. सो हर स्टेज में अपने कुछ डेमोग्राफिक्स हैं, इकनॉमी है, रिलीजियस पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. देर बेस्ड ऑन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डिके. अब ये एक साइक्लिक प्रोसेस मैंने ड्रॉ किया हुआ है. जिस तरह हम कहते हैं कि जी लाइफ साइकिल है किसी भी चीज़ का. ठीक है. असाबिया या सोसाइटी का भी आपका एक लाइफ साइकिल है. ठीक है. इट शुड बी रिटन एज अ लाइफ साइकिल ऑफ अ सोसाइटी. ठीक है. अब इसमें क्या है कि सोसाइटी पहले जन्म लेती है, कुछ लोग होते हैं, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल रह रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से लोग जुड़ते हैं, सोसाइटी माशरा एक जन्म लेता है, आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करता है. ठीक है. ग्रो करेगा, चीज़ें मैच्योर होंगी. या आप कह लें कि एक किंग है. ठीक है. एक किंग अभी बना है, उसने थोड़ा सा ग्रो किया. या प्रिंस था, प्रिंस ने अपना ओहदा संभाला है, उसने थोड़ा सा ग्रो किया, वो थोड़ा मैच्योर हुआ है. मैच्योरिटी के बाद वो स्टेगनेंट पे आ गया है. ठीक है. जब तक वो सबके रूल्स फॉलो कर रहा है, जब तक वो सब चीज़ें फॉलो कर रहा है, वो एक स्टेगनेंट पोजीशन में मैच्योरिटी के बाद. ठीक है. या आप ये कह लें कि एक किंग था, किंग ने ग्रो किया है. ठीक है. ग्रो करने के बाद उसे कि जब उसे लगा जी बहुत चीज़ें ठीक चल रही हैं. ठीक है. चीज़ें ठीक चल रही हैं तो वो थोड़ा सा मैच्योर हुआ है. उसने अब पहले असाबिया था उसमें, जब तक वो मैच्योरिटी गेन कर रहा है उसमें असाबिया था, वो इंटीग्रेटेड था लोगों के साथ, वो अपने पब्लिक के साथ, अपने अवाम के साथ, लोगों के साथ उठ बैठ रहा था. ठीक है. वो मैच्योरिटी गेन कर रहा था. अब क्या, मैच्योरिटी जब उसे गेन कर ली उसके बाद ना उसमें थोड़ा सा गरूर तकब्बुर आना शुरू हो गया. वो लोगों से दूर जाना शुरू हो गया, और उस वक़्त वो पैसा इकट्ठा करना शुरू हो गया. वो लोगों की वेलफेयर को छोड़ के अपने आप को, अपना ओहदा संभालने लग गया.
سیلفش ہو گیا، وہ پہلے سیلف لیس تھا، پھر وہ سیلفش ہو گیا. اب یہ ٹائم پیریڈ کچھ نہ کچھ تک رہتا ہے، اسٹیگننٹ ہے یہ ایک ٹائم تک، ٹھیک ہے. اور جب انسان ایک پیک پہ پہنچ جاتا ہے نا، اب اس نے بہت پیسہ جمع کر لیا، بہت کچھ کر لیا، ایک پیک پر پہنچنے کے بعد اس کا ڈکلائن اور ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. اب وہ کنگ، کیونکہ جب وہ لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں کر رہا، وہ رولر جو ہے وہ لوگوں کو نہیں مل رہا، لوگوں کی مشکلات کو حل نہیں کر رہا، تو ڈیفینیٹلی اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف جائے گا. ڈاؤن فال کے بعد اس کی ہوگی ڈیتھ لائک اس کی نہیں، اس کے عہدے کی ڈیتھ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے عہدے کی ڈیتھ ہوئی ہے، کیونکہ لوگ اس کو پسند ہی نہیں کرے، لوگوں نے اس کو ہٹا دیے، پھر ایک نیا رولر آئے گا، پھر نئے رولز بنیں گے، پھر چیزیں اسی طرح چلیں گی. تو اٹس لائک اے سرکل جو کہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اینڈ اٹ گوز آل دا وے اراؤنڈ اینڈ دین اٹ ول کم ٹو این اینڈ. ٹھیک ہے. جس طرح ہم اپنے ڈیموکریسی میں دیکھتے ہیں، ہماری 5 سال کی گورنمنٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ الیکٹ ہوتی ہے، وہ بانڈ والے پیریڈ میں آتا ہے، پھر وہ گرو کرتی ہے، سال ایک گزرتا ہے، گرو کر رہی ہے تھوڑا سا، پھر دوسرے سال جو ہے نا وہ تھوڑا سا میچیور ہوتی ہے، پھر تیسرے سال وہ جو ہے اپنے پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیتی ہے. تیسرے سال جب وہ پیسے اکٹھا کرنا شروع کر دی کہ تو چوتھے سال میں اس کا آہستہ آہستہ ڈکلائن آئے گا، 5ویں سال اگلی حکومت جو ہے ہم الیکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اٹس کائنڈ آف لائک دس پروسیس کہ ڈیموکریسی ہے یا 5 سال کا آپ کا کوئی بھی ہوگا. اسی طرح سوسائٹیز ہیں، جب تک آپ میں انٹیگریشن ہوتی ہے، ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، یہاں پہ جب تک آپ سیلف لیس ہو کے کام کرتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے، لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، سوسائٹی گرو کرے گی. لیکن جب آپ اپنے اپنے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا کہ آپ کی اپنی ذات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، دوسروں کے خیال نہیں کریں گے، تو پھر وہ قومیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں. اسی طرح آٹومن امپائر کے بارے میں بھی جب انہوں نے کیے، تو جب تک وہ لوگوں کا خیال کر رہے تھے، جب تک رولرز کی زندگی میں، جب تک کنگز کی زندگی میں عوام اور عوام الناس زیادہ امپورٹنٹ تھی، تب تک انہوں نے بہت گرو کیا، سکسیس گین کی ہے. پھر کیا ہوا کہ اپنے وہ کھیل تماشوں میں لگ گئے ہیں، اپنے پیسہ جمع کرنے میں، اپنے عہدے سنبھالنے میں لگ گئے ہیں، کس کے جو ہے نا حصے میں کرسی آئے گی. وہ جب اس سوچ میں اور اس جد و جہد میں لگ گئے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی ان کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو گیا. کیونکہ جب ایک رولر الیکٹ کیا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے الیکٹ کیا جاتا ہے، اس انسان کے اپنے لیے وہ خود اپنی مرضی سے الیکٹ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کی مرضی سے الیکٹ ہوتا ہے. تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے کام کرے. جب وہ لوگوں کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس نے الٹیمیٹلی ختم ہی ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے کہ اسابیہ میں کیا ہوتا ہے کہ پیپل جو ہے نا یا جو لوگ ہیں وہ اپنے ٹرائبس کے بارے میں دے آر کنسرنڈ. ٹھیک ہے. دین سمپل سے کمپلیکس کی طرف آرگنائزیشن بڑھ رہی ہیں یا سوسائٹی بڑھتی ہے، رولر سے اربن کی طرف موومنٹ ہو رہی ہے. رورل لوگ آپ دیکھیں دیہاتوں میں ہمارے اسابیہ یہ انٹیگریشن زیادہ ہے، اربن ایریاز میں کم ہے. جب ہم ویلتھ سے کرپشن کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اسابیہ کم ہو رہا ہوتا ہے. ریلیجس سے لیڈرشپ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اسابیہ بڑھ رہا ہوتا ہے. سو اٹس این ایوولوشنری پروسیس جو کہ کم سے زیادہ کی طرف چلی جا رہا ہے. اچھا، ہسٹری کی جو بات ہم کر رہے تھے کہ ہسٹری میں جو انہوں نے کام کیا ہے اس میں ان کی جو میتھڈالوجی تھی ہسٹری کو جج کرنے کے لیے یا ہسٹری کے لیے، اس میں یہ جو میتھڈالوجی تھی ان کی، اس میں انہوں نے بات کی پہلے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ نے ایز اٹ از ایکسیپٹ نہیں کر لینا. ٹھیک ہے. پہلے انہوں نے کرٹیسزم اس پہ کیا ہے. دین ہی اسٹارٹیڈ observing تھنگس. ٹھیک ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فلاسفی آف ہسٹری. ٹھیک ہے. وچ آر ٹاکڈ ارلیئر، جس میں آپ پہلے وہ کرٹیسزم کی بات کرتے ہیں، دین ہی ٹاکس اباؤٹ observing یا observation. ٹھیک ہے، کہ چیزوں کو آپ observe کریں گے. دین یو نیڈ ٹو ڈو comparison اینڈ فائنلی آپ اس کو ایگزامن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایگزامن کرتے ہیں. فرسٹ کرٹیسائز کریں گے اس کو، پھر آپ اس کو آبزرو کریں گے، پھر آپ اس کو کمپیئر کریں گے جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ڈیٹا ہوگا،
اینڈ دین آپ اس کو ایگزامن کریں گے. اور آپ نے اس میں سائنٹیفک ڈیٹا، کیونکہ وہ امپیریکل ڈیٹا کی انیشلی بات کرتے ہیں نا کہ امپیریکل تھاٹس ہونی چاہیے، آپ نے امپیریسزم کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ امپیریکل تھاٹ کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. سو یہاں پہ بھی وہ بات کریں سائنٹیفک کرٹیسزم کی، تاکہ آپ اینالائز کریں اکارڈنگ ٹو دا ہسٹوریکل ایونٹس. پھر آپ نے ایگزامن اور کمپیئر جو کرنا ہے، ایگزامن اور کمپیئر جب آپ کریں گے تو اس میں جو ڈفرینٹ ایونٹس ہوں گے آپ ان کو دیکھیں گے، ان کو کمپیئر کریں گے اور ان کو ایگزامن کریں گے. تو اس میں سے کیا ہوگا کہ آپ جو فالس چیزیں ہوں گی نا ان کو نکال دیں گے، ٹھیک ہے، فالس کو نکال دیں گے، فالسیفیکیشن سے یو گونا گیٹ ریڈ آف، اور ایگزیجریشن کو بھی ختم کر دیں گے. اور آپ کیا ہوں گے، یو گونا گو ٹو دا آبجیکٹیو جو آپ کا ہوگا، آپ اس آبجیکٹیو کو اچیو کر لیں گے. جب آپ فالسیفائی جو چیزیں، فالسیفیکیٹڈ چیزیں جو ہیں، فالس انفارمیشن کو آپ ریموو کر دیں گے تو آپ اینڈ پہ ایک پیور چیز کے ساتھ آبجیکٹیو آپ کو ریٹین ہو جائے گا. وہ یہ اس کی بعد میں بات کرتے ہیں کہ جی ہسٹری میں جو لائز ہیں، کیونکہ ہسٹورین تھے تو جو کازز ہیں لائز کے، کازز آف لائز ان ہسٹری، اس کا ریزن کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کازز کیا ہیں ہسٹری میں، کیوں جھوٹ ہے، جو بھی تھوڑا بہت جھوٹ ہے، جس طرح کی باتیں، تو وہ کیوں ہیں. پہلی بات سیکٹیرینزم، ٹھیک ہے، سیکٹیرینزم کی ہر بندہ جو ہے وہ اپنے سیکٹ کو پروموٹ کر رہا ہے، دوسرے کے بارے میں جھوٹ سچ بول کے لکھ دیتا ہے. دین مس پلیس ٹرسٹ ہے ان سورسز، آپ کو سورس پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے. دین اگنورینس آف سم ہڈن پرپز، ہڈن پرپز کی وجہ سے یا ہڈن ٹروتھس کو اگنور کر دیا جاتا ہے، یا کچھ ایسے سیکرٹ پرپز کی وجہ سے آپ سچ کو چھپا دیتے ہیں. یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ، کیونکہ جو کنگ ہوتے تھے اس وقت کے، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے جو ہسٹورینس تھے، جو رائٹرس تھے، ان کو وہی لکھنا پڑتا تھا جو کنگس کی فیور میں تھا. کنگس کے اگینسٹ کوئی بھی بات وہ لکھ نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے، اور انہیں فلیٹر کرنا ہی پڑتا تھا، فلیٹر کرنا پڑتا تھا رولرز کو. سو یہ کچھ ریزنز انہوں نے بتائی ہیں کہ اس وجہ سے جو ہے نا ہسٹری میں کچھ فالس انفارمیشن ہے، کچھ لائز ہیں، ان کا ریزن انہوں نے بتا دیا ہے. اور ابن خلدون کا جو ایم تھا وہ یہی تھا کہ وہ ایرر فری ہسٹری کو سب کے سامنے لے کر آئیں، ٹھیک ہے، ہیومن سوسائٹی کے ایشوز کو وہ ہائی لائٹ کریں، اور ہسٹری میں بھی جو ایشوز رہے ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں اور ان کو بتائیں، اس پہ ریسرچ کریں، اور ہسٹری کو ایز اے سبجیکٹ وہ سب کے سامنے لے کر آئیں جس طرح ہم باقی سائنسز سبجیکٹس کو لیتے ہیں. سو دس واز آل اباؤٹ ابن خلدون. آئی ہوپ اس میں چیزیں ایزی ہوں گی، کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.